میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ لوگ اکثر بیشتر پوچھتے ہیں کہ یہ اذان سے پہلے، اقامات سے پہلے درود شریف یہ کس سے ثابت ہے اور یہ کب سے شروع ہوا؟ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا بالکل مستحب ہے، اچھی بات ہے، اور جو پڑھے گا اس کو ثواب بھی ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں ان فضیلتوں سے بھی اس کو حصہ حاصل ہوگا۔ اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا یہ تو خود سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتے تھے، صلاۃ والسلام عرض کیا کرتے تھے اذان کے بعد۔ اذان کے بعد۔ اسی طرح اذان سے پہلے بھی کچھ کلمات کا کہنا سنن نبی داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مکان پہ چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے اور اس سے پہلے کچھ کلمات آپ کہا کرتے تھے، اس سے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں وہ تو مخصوص ہیں، جو ہم نے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ البتہ اذان کے بعد اور اذان سے پہلے کچھ ایسے کلمات پڑھنا، جیسے درود شریف پڑھنا ہے، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اس انداز میں اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اذان مقرر ہوئی اس کے اندر آپ کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، میں مختصراً ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، ورنہ اس پر ہم کئی مرتبہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں اللہ جل شانہ نے کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھیں، یا بیٹھ کے پڑھیں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، فلاں وقت میں پڑھیں فلاں وقت کے اندر نہ پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر، اس کو مطلق کہا جاتا ہے۔ تو جہاں شریعت مطہرہ روکے گی کہ اس مقام پر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، جیسے نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے کہ نماز کے مخصوص اوراد ہیں، تو اتحیات کے علاوہ آپ نے، یا جو دعائے قنوت ہے اس کے علاوہ آپ نے، دعائے قنوت کے بعد جو ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھنا، یعنی کوئی تلاوت کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یا کوئی رکوع سجدے کی جو تسبیح ہے اس کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی مثال کے طور پر باتھ روم کے اندر ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، کوئی بھی ذکر و اذکار اس مقام پر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن سن رہے ہیں تو چونکہ قرآن سنتے وقت اس بات کا حکم ہے کہ بندے نے خاموش رہنا ہے، تو وہاں پر بھی وہ درود پاک نہیں پڑھے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا۔ خود قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جاتا ہے تو وہاں نہیں پڑھے گا، نماز میں آ جاتا ہے۔ ہاں، تو اب بندہ جو ہے جہاں پر مقرر کیا گیا ہے کہ یہاں نہیں پڑھ سکتا وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنی طرف سے روک لگا دیں کہ یہاں درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں۔ اس کی سیدھی سمپل سی مثال یہ ہے کہ ابھی 7:10 ہو رہے ہیں، اگر ہم اس وقت ہاتھ باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں تو اب کوئی کہے کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ روزانہ ہماری عادت ہے کہ ہم اس وقت مثال کے طور پہ 7:11 پر درود پاک پیش کر رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ دلیل کیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے یہی کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، ہم دعا مانگنا شروع کر دیں اس وقت۔ کوئی کہے کہ بھائی اس وقت دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ پاک نے مطلق اجازت دی کہ ہم کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح مطلق فرمایا کہ درود پاک پڑھو تو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ جو ممنوع چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ چیزوں کو بدل دے یا اس کو اٹھا دے۔ جیسے مثال کے طور پر جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ درود پاک میں بھی پڑھتا ہوں، ولیکن لیس ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا، یعنی چھینک پر جو الحمد کہنی وہ اس انداز میں نہیں کہنی، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، جو الفاظ منقول ہیں۔ یہی حدیث مبارکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان کے اندر 2 مقام پہ روایت کی، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی،
اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے فرمایا کہ بخیل تھا، تو نے بخل کیا. اور درود پاک کیوں نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو درود پاک پڑھتا یعنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ. جو سنت تھی اسے آپ نے مکمل کیا، اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سنت کے کو کہا کہ اس طرح وہ سنت کی تبدیلی ہو رہی تھی، ٹھیک. کیونکہ بیچ میں آ گیا. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ اذان کہتے کہتے درمیان کے اندر اشہد اللہ اشہد ان محمدن اور بہت سارے القابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ملا دیتا ہے، ہم اس سے منع کریں گے کہ جو الفاظ منقول ہیں انہی انداز میں آپ نے یہ اذان دینی ہے. صحیح مسلم شریف اور جو صحیح ستہ تمام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ ہے کہ آپ جب احرام باندھتے تھے تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے تھے، وہ مشہور تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ پورا تلبیہ جو مشہور و معروف ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اس کے بعد نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ دونوں نے یہ تلبیہ روایت کیا، لیکن دونوں کے دونوں اس کے بعد مزید الفاظ اس کے اندر ملائے کرتے تھے، درمیان میں نہیں. پورا ہو گیا، اس کے بعد مزید الفاظ انہوں نے ملائے، جس کا مطلب ہوا کہ کسی طرح کی تبدیلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ نہیں ہوئی. یوں ہی جو ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ امام اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایت ہے کہ یہ پورا ہونے کے بعد چند الفاظ اپنی طرف سے مزید کہا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ممانعت بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کام کر رہے ہیں، تو اب یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. جو اجلہ ائمہ ہیں، جو جن کو واقعی اس طرح کی مہارت حاصل ہے، ان سے بزرگوں سے یہ چیز ہم تک پہنچی ہے، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب جو ابتدا ہوئی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کی، تو یہ کوئی اعلی حضرت کے دور سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہوئی ہے کہ پہلے مختلف بادشاہوں کے نام لیے جاتے تھے، اس سے کچھ پڑھا جاتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مقرر کر دیا مصر کے اندر کہ اذان سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے گا. تو یہ اجازت ہے، قرآن و حدیث میں قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اجازت دے دی اللہ پاک نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود پاک پڑھنے کے مختلف فضائل بیان کیے. تو کہیں یہ نہیں کہا کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھنا، اذان کے بعد نہیں پڑھنا، اقامت سے پہلے نہیں پڑھنا، یہ کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اسی طرح مائک پر پڑھنا، تو دیکھیں مائک پر تو سوالات بھی کیے جا رہے ہیں، مائک پر ہم بھی بول رہے ہیں، مائک پر تقریریں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی تقریریں کر رہے ہیں کہ جو اس کے خلاف باتیں کر رہیں گے، ان کی بھی تقریریں مائک کے اوپر موجود ہیں. تو جب آپ کی تقریر ہو سکتی ہے تو مائک پر درود پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ البتہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے جو امیر علیہ سنت نے اپنے اسلاف کے تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ لوگ تو ادھم داڑ کر کے جو چاہیں کریں کرتے رہیں، لیکن ہماری جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہیں بنیں گے. اذان دی جائے، دور تک آواز پہنچے، لیکن اس کے لاؤڈ اسپیکر اس انداز میں لگا جائیں کہ براہ راست کسی کے گھر کے اندر تکلیف والی صورت نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے. اسی طرح جمعہ کے دن بھی جو صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف دینی تکلیف نہیں، کسی کو ہائی تکلیف درود پاک سے واقعی جس کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو ایسے انداز میں تکلیف کسی کو نہیں پہنچنی چاہیے. اور باقی نارمل طریقے سے جیسے جمعہ پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں. جب دیگر دینی کام ہو سکتے ہیں تو درود پاک پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ یعنی اگر مثالیں دینے پر آئیں تو ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے آج تک وہ کام کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، صحابہ نے وہ کیے، صحابہ نے نہیں کیے، تابعین نے وہ کیے، تابعین نے وہ نہیں کیے، تبع تابعین نے وہ کیے، تبع تابعین نے جو نہیں کیے وہ ان کے بعد والوں نے کیے. اور آج تک نیک کام سمجھ کر دین کے کام وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو قرون ثلاثہ سے ثابت ہی نہیں ہے. تینوں جو ادوار ہیں برکت والے ان کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ کام آج کے دور کے اندر کیے جا رہے ہیں، اور اس کو نیکی اور دین سمجھ کے کیا جاتا ہے. ہر وقت آپ جسمہ مونا نہیں ہے تو آپ درود و سلام پڑھتے رہیں، اور یہ کوئی اذان کا حصہ نہیں ہے. اذان کا حصے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اذان کا ہم حصہ سمجھتے، بعض لوگ ایسے خام کا یہ فضول میں الزام لگاتے ہیں کہ اذان کا حصہ سمجھ لیتے ہیں.
اور اذان کا ایسا جزو سمجھ لیا. بھئی اذان کا ایسا حصہ سمجھتے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا مؤذن بھول گیا بالفعل پڑھا ہی نہیں ہے، یا کئی مساجد میں اہل سنت کی مساجد نہیں پڑھا گیا. تو اب کیا ہم کوئی آج تک کوئی مثال یہ نہیں لا کے دکھائے گا کہ اذان دوبارہ پڑھی گئی ہو؟ تو اذان کا حصہ ہی نہیں. تو اذان کا حصہ، اقامت کا حصہ ان کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے جو رسالے میں بھی، اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اپنے فتاویٰ میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی، تو اس کے پیش نظر ایک جو فصل کرنا، یعنی اذان اور اس کے انداز، یہ دونوں تبدیل ہوتے ہیں اور واضح فرق ہوتا ہے. اذان کس انداز لہن میں دی جاتی ہے اور لہجے میں دی جاتی ہے، طرز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. درود و سلام کس انداز میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ کوئی حصہ نہیں، بلکہ بیچ میں ایک اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ آپ گفتگو کام کاج رو کر آپ اذان کا جواب دیجئے، ڈھیر و ثواب کمائیے. تو یوں بھی یہ جدا جدا معاملہ ہو گیا. تو اس لیے نہ اس کو اذان کا حصہ سمجھنا چاہیے، نہ اذان کا حصہ ہے. پڑھتا ہے بالکل اچھی بات ہے اور پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوگی. بلکہ روایات میں وہ دعائیں جس کے اول اور آخر کے اندر درود شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. تو جس کام میں درود شامل ہوگا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی. جہاں منع ہوگا تو وہاں اس میں ویسی شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے. سان صاحب ایک بات اس پہ بڑی آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی منع نہیں ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو نماز میں بھی تو 3 سجدے منع نہیں ہیں، 2 سجدے آپ کرتے ہیں تو 3 سجدے کر لیں. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ جو مقرر ہے، اب 3 سجدے کریں گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طریقہ کار کے خلاف ہوگا. 2 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھیں گے تو پھر یہ مقرر کردہ طریقہ کار کے خلاف ہوگا. اس کو مقرر کرنا ہی گویا کہ دوسرے کی ممانت بھی موجود ہے. اب جیسے میں نے اذان کی مثال دی کہ اذان دیتے ہوئے درمیان کے اندر کوئی اضافہ کر دیتا ہے، اللہ سیدنا و مولانا، یہ اس طرح کلمات بڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ جو مقرر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا آپ نے اس کو بدل ڈالا. جبکہ یہاں پہ کوئی چیز تبدیل نہیں کی جا رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اسے مکمل کیا جا رہا ہے. باقی پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کی تعلیم کی روشنی کے اندر علماء نے اس بات کی اجازت دی تو اسے اختیار کیا جا رہا ہے.